إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی و بڑائی اس ذات پاک کے لیے ہے جو تنہا پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مربی و پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، بالخصوص ہم سب کے پیارے نبی امام الانبیاء رحمت للعالمین محسن انسانیت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ایک اور رمضان نصیب فرمایا، ہمیں ایک اور رمضان کا مہینہ ملا ہوا ہے جس کے ایام سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ ماہ رمضان کا مہینہ یہ بہت ہی عظیم مہینہ ہے، شاید جتنا عظیم ہے
ہم اور آپ اس کی عظمت کا احساس اتنا نہیں کر پا رہے ہیں جتنا کرنا چاہیے۔ یہ سید الشہور ہے، 12 مہینوں کا یہ سردار ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے 12 مہینوں میں، جو 12 مہینے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے کسی اور مہینے کا نام قرآن مقدس کے اندر نہیں لیا۔ صرف رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس کا قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تذکرہ کیا۔ تو یہ عظیم مہینہ ہے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رمضان کا بابرکت مہینہ ایک بار پھر سے نصیب فرمایا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے ایسے لوگ تھے جو اس رمضان کے بابرکت مہینے کے آنے سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور ماہ رمضان کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے ہی بابرکت نہیں بنایا۔ یہ مہینہ آخر اتنا بابرکت کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی سب سے مقدس کتاب قرآن مجید کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے اتارا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ہی کا وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا۔ ہدی للناس، جو روئے زمین پر چپے چپے پر بسنے والی انسانی آبادی کے لیے جو ہدایت ہے، اور صرف ہدایت ہی نہیں ہے بلکہ یہ فرقان ہے، حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ تو میرے بھائیوں، ماہ رمضان کا پانا یہ بہت بڑی نعمت ہے ہمارے اور آپ کے لیے، لہٰذا ہم تمام مسلمانوں کو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ بہت بڑی نعمت ہے، اس کا اندازہ آپ، ایک حدیث پاک آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، اس کا اندازہ آپ کریے کہ رمضان کے مہینے کو پانا کتنی بڑی نعمت ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ کون ہے؟ صحابی رسول ہیں۔ یہ کہتے 2 شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور بیک وقت دونوں نے اسلام قبول کیا۔ ان دونوں میں سے ایک کم عبادت گزار تھا، یعنی فرائض کے ساتھ نوافل زیادہ نہیں اس کی زندگی میں تھی، کم عبادت کرنے والا تھا، اور ایک تھا جو بہت زیادہ عبادت کرتا تھا۔ اور جو زیادہ عبادت گزار تھا وہ اللہ کی راہ میں، اس کی جو موت ہوتی عام موت نہیں بلکہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ دونوں کا انتقال ہوا، جو کم عبادت گزار تھا وہ جنت میں پہلے داخل ہوا، اس زیادہ عبادت کرنے والے شخص سے جو شہید بھی ہوا ہے، کم عبادت گزار جنت میں پہلے داخل ہو رہا۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے جب صحابہ کرام اپنے ساتھیوں کے سامنے یہ حدیث پاک بیان کی تو صحابہ نے تعجب کا اظہار کیا۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، آپ نے فرمایا تعجب کس بات کی؟ الیس قد مکث ھذا بعدہ سنہ، کیا وہ شخص اس سے 1 سال تک زیادہ زندہ نہیں رہا؟ صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے نبی، وہ 1 سال اور زیادہ زندہ رہا۔ فادرک رمضان، اور اس نے رمضان کا مہینہ کیا نہیں پایا؟ کہا اس نے ایک اور رمضان کا مہینہ پایا، کیا اس میں روزے نہیں رکھے؟ کہا رمضان کا مہینہ پائے، اس میں روزے رکھے، اس نے اتنی سال بھر نمازیں پڑھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شہید اور دوسرے شخص میں، جو دونوں شخص ہیں، جنت میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔
زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ اتنا جنت میں فاصلہ ہے دونوں کے درمیان۔ معلوم ہوا میرے بھائیوں کتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے، ایک بار پھر سے ہمیں نصیب فرمایا۔ ماہ رمضان کا مہینہ، ایک شخص اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے، زیادہ عبادت گزار ہے، ایک شخص کم عبادت گزار ہے، لیکن رمضان کا ایک سال اور زندہ رہا، اس میں رمضان کا ایک اور رمضان پایا، اس میں روزے رکھے، اس نے نمازیں پڑھی، تو اس کے جنت میں درجات بھی بلند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ماہ رمضان کا پانا اتنی بڑی نعمت، اس نعمت کا احساس ہم کو اور آپ کو ہونا چاہیے۔ ماہ رمضان صرف شاپنگ کا مہینہ نہیں ہے، ماہ رمضان صرف کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے۔ مجھے کہنے دیجئے امت مسلمہ نے اس مہینے کو، اس ماہ مبارک کو کھانے پینے کا مہینہ سمجھ لیا۔ چلے جائیے مسلمانوں کی بستی میں، کھانے پینے کی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں ماہ رمضان کا مہینہ پانا یہ نعمت ہے، اس نعمت کا احساس کریں اور اللہ کی کثرت سے عبادت کریں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی رمضان شروع ہو جاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سناتے، مبارکباد دیتے، اتاکم رمضان، لوگوں رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، شہر مبارک، برکت والا مہینہ آ چکا ہے، فرض اللہ علیکم عز وجل، جس کے روزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے فرض قرار دیا ہے۔ تفتح ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وَتُغْلَقُ فِي صُفِّدَةِ الشَّيَاطِينِ، اور وَتُغَلُّ فِيهِ مَرْدَةُ الشَّيَاطِينِ، اور سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ لِلَّهِ خَيْرٌ، لِلَّهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، اور اس مہینے میں ایک رات ایسی آتی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی آگے فرماتے من حرم الخیر فقد حرم الخیر کلو، جو شخص اس رات کی عبادت سے محروم کر دیا گیا وہ سمجھ لیجئے مکمل خیر سے محروم ہو جاتا ہے، بھلائی سے محروم ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، ہم اس کی عظمت کا احساس کریں، قدر کریں رمضان کے بابرکت مہینے کی۔ رمضان کے روزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ہر مکلف مسلمان پر فرض کیا اللہ تبارک و تعالی نے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، جیسا کہ پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اہل ایمان سے کہا گیا ایمان والوں پر اللہ نے روزوں کو فرض کیا ہے، ورنہ آج آپ دیکھتے رہتے ہیں بہت سے لوگ جو ایمان والے نہیں وہ بھی کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں اتنے سالوں سے اور ہم بھی روزے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ اللہ کے وہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان پر روزوں کو فرض کیا ہے اور یہ بتایا کہ یہ صرف تمہارے اوپر فرض نہیں بلکہ تم سے پہلی جتنی بھی امتیں گزری ہیں سب پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ روزے کا مقصد بتایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کر لو۔ رمضان کا مہینہ چینجنگ کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا مہینہ ہے، لیکن افسوس صد افسوس ہم جیسے لوگ بھی اس میں شامل ہیں۔ زندگی میں نہ جانے زندگی میں کئی رمضان اللہ نے ہم کو نصیب فرمایا لیکن ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ رمضان آیا رمضان گیا، ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں۔ ہماری زندگی جیسے پہلے چل رہی تھی ویسے آج بھی چل رہی ہے۔ رمضان ختم ہم پھر اسی حالت میں چلے گئے۔
لعلکم تتقون، روزوں کا مقصد یہ ہے، رمضان کے روزوں کا مقصد اللہ نے کہا تم متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اپنے دل کے اندر تقوی پیدا کر لو۔ میرے بھائیوں، تقوی ایک ایسی صفت ہے، ایک ایسی خوبی ہے کہ انسان گناہوں سے رک جاتا ہے، پھر وہ گناہوں کے قریب بھی نہیں جاتا۔ جس دل میں اللہ کا خوف آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے، وہ گناہوں کے قریب بھی نہیں جاتا۔ لیکن جو تقوی نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، گناہ انسان آسانی کے ساتھ کرتا ہے۔ تو یہ مہینہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم روزے کی فارمیلٹی پوری کریں، روزے میں ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اور جب رمضان کا مہینہ ختم ہو تو ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے۔ لعلکم تتقون، متقی بننے کی ضرورت ہے، تقوی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے، بابرکت مہینہ، کہ اپنے نام اعمال کے اندر نیکیاں لکھانے کا مہینہ ہے، اپنے نام اعمال سے گناہوں کو جو ہے اللہ کے سامنے رو رو کر گناہوں کو مٹوانے کا مہینہ ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے یہ وہ مہینہ ہے، ہونا یہ چاہیے کہ نام اعمال میں ہمارے صرف نیکیاں ہی نیکیاں لکھی جائیں، اور ہمارے گناہ مٹا دیے جائیں، گناہ کو ختم کر دیا جائے، گناہ کو مٹا دیا جائے۔ لیکن ایسا نہیں ہو رہا، ایسا نہیں ہو رہا۔ عبداللہ ابن عمر کا چرواہا تقوی، میرے بھائیوں، گرمی کی تپتی ہوئی دھوپ ہے، شدت ہے، وہ پہاڑی کی طرف، چٹیل میدان کی طرف نکل گئے۔ ایک چرواہا بکریوں کو چرا رہا ہے، عبداللہ ابن عمر نے اسے کھانے پر بلایا۔ مئی اور جون کا مہینہ، تپتی ہوئی دھوپ ہے، کہا کہ میں روزے سے ہوں، نفلی روزہ رکھا ہوا ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ لاؤ اس کا امتحان لے لیتے، اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر کتنا۔ کہا کہ ایک بکری مجھے دے دو، اور یہ پہاڑیوں میں تو بکریوں کا غائب ہونا عام بات ہے، اپنے مالک سے کہہ دینا کہ ایک بکری کہیں غائب ہو گئی، جتنی بکریاں ہیں ان میں سے ایک بکری غائب، کیا بڑی بات ہے۔ اس شخص نے کیا کہا پھر؟ این اللہ این اللہ این اللہ، اے عبداللہ ابن عمر، پھر اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ یہ ہے تقوی۔ بعد میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس غلام کو، اس نوکر کو، اس غلام کو اس کے مالک سے آزاد کروا دیا، اس کی اس تقوی کی خوبی، تقوی کی وجہ سے جو اس کے اندر، جو اس کے دل میں تھا۔ میرے بھائیوں، ماہ مبارک کی ہم اور آپ قدر کریں۔ ماہ رمضان کا یہ جو مہینہ ہے، اس کے روزوں کے بڑے فضائل آئے ہوئے ہیں، جو ہم روزہ رکھتے ہیں اس کے بڑے فضائل ہیں۔ چند ایک فضیلت میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، بڑے فضائل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے روزہ، جو روزے دار ہیں ان سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا، مغفرت اور اجر عظیم کا۔ والصائمین والصائمات، روزہ دار جو روزہ رکھنے والے مرد ہیں، روزہ رکھنے والی جو عورتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے کہا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ہم نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا، مغفرت اور اجر عظیم ان کے لیے ہے۔ میرے بھائیوں، حدیث قدسی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ، کسی اور عبادت کے بارے میں یہ نہیں کہا اللہ نے، کہا روزہ میرے لیے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی، اس لیے کہ میرے بندے نے اپنی شہوت پر جو کنٹرول کر رکھا ہے، کھانے کو چھوڑ رکھا ہے، پینے کو چھوڑ رکھا ہے، میرے لیے۔ اللہ نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ
روزے میں، روزے کے اندر ریاکاری کا خطرہ نہیں ہے. اور عبادات میں ایک آدمی لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہا ہے، ہو سکتا ہے کسی کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہو. حج پہ جا رہا ہے، عمرہ پہ جا رہا ہے، لوگ حاجی صاحب کہیں، لوگ کہیں کہ یہ بہت نیک آدمی ہر سال عمرے پہ جا رہا ہے، تمام عبادت، صدقہ کر رہا ہے، لوگوں کو نکال کر اپنے جیب سے دے رہا ہے، لوگ دیکھے کہیں بہت دینے والا انسان ہے. لیکن روزے کے اندر یہ چیز نہیں ہے. انسان بند کمرے میں، گرمی کا مہینہ ہے، شدت پیاس کی شدت ہے، پانی رکھا ہوا ہے وہ پی سکتا ہے، ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے پی سکتا ہے، کھانے کو بند کمرے میں کھا سکتا ہے، لیکن وہ پانی کو نہیں چھو رہا ہے، کھانے کو نہیں چھو رہا ہے، اس لیے کہ اس نے اس رب کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے جو اس کو دیکھ رہا ہے، جو اس کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ اپنے رب کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، اس لیے پانی حلال ہے، کھانا حلال ہے، لیکن چونکہ ابھی افطار کا وقت نہیں ہے اس کو ہاتھ نہیں لگا رہا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کا بدلہ میں ہی دوں گا. میرے بندے نے کھانے اور پینے کو چھوڑ رکھا ہے صرف میرے لیے. یہی وجہ ہے میرے بھائیوں، روزہ ایک عظیم عمل ہے. نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، اے اللہ کے نبی آپ ہمیں کوئی ایسا عمل بتلائیے کہ میں جب وہ عمل کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھا کرو، اس لیے کہ روزے جیسا کوئی عمل نہیں ہے. یعنی فرض روزوں کے علاوہ آپ نفلی روزوں کا بھی اہتمام کیا کرو، اس لیے روزے جیسا عظیم عمل کوئی عمل نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے، ایک قسم کا آلہ ہے، یعنی گناہوں سے بچنے کا بہت بڑا ہتھیار ہے. آپ اگر گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا روزوں کا اہتمام کرو. ماہ رمضان کے روزوں کی فضیلت اتنی بڑی فضیلت ہے. صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فوالذی نفسی، کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزے دار کی جو منہ کی بو ہے، جو بھوک اور پیاس کی وجہ سے جو بو نکلتی ہے، بو آتی ہے، اطیب عند اللہ من ریح المسک، مسک کی خوشبو سے زیادہ بھی اللہ کو پسند ہے. اللہ کے نزدیک وہ بو زیادہ پسندیدہ ہے. میرے بھائیوں، کہ روزہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے. ہم اور آپ تھوڑا سیریس ہوں، صرف فارمیلٹی نہ ادا کریں. بہت عظیم عمل ہے. ہم رمضان کے روزوں کو رکھیں اور اپنے نفس کا بھی محاسبہ کرتے جائیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. جو ہم گناہ ہم نے رمضان سے پہلے جو ہم سے گناہ سرزد ہوئے تھے، خطائیں سرزد ہوئی تھی، ہم معافی مانگے اللہ کے سامنے، روئیں گڑگڑائیں. یہ وہ مہینہ ہے. ایک اور روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہ جنت میں ایک خاص دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، اس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے. ان فی الجنت بابا یقال له الریان يدخل منه الصائمون یقال فیقومون، کہا جائے گا کہاں ہے روزے دار. روزے دار کھڑے ہو جائیں گے اور وہ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے، اس دروازے سے کوئی اور داخل نہیں ہوگا. ایک اور روایت ہے، صحیح ابن حبان کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ ختم له بها دخل الجنہ، کہ جس شخص نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا اور روزے کی حالت میں اس کا خاتمہ ہو گیا تو جنت میں داخل ہوگا، وہ جنت میں جائے گا. لیکن روزے کی قبولیت کے لیے دو شرطیں ہیں.
بلکہ ماہ مبارک کے اندر جو ہم عبادات کر رہے ہیں ان میں سے تین عبادت کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے اور تینوں میں 2 شرطیں لگا دی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان کی حالت میں روزہ رکھا احتساب کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر، جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، نماز تراویح کا اہتمام کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن ایمان اور احتساب شرط ہے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے نماز تراویح کا اہتمام کیا، رمضان میں قیام کیا، ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے۔ ایمان یہ پہلی شرط ہے، ایمان یہ پہلی شرط ہے۔ اگر کسی کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے تو اللہ کے وہاں کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے، بلکہ قیامت کے دن کہا جائے گا فکانت ہباء منصورا، اس کے نیکیوں کو زمین کے ذرات کے مانند، گرد و غبار کے مانند اس کے نیکیوں کو اڑا دیا جائے گا۔ پہلی شرط ایمان ہے۔ ایمان میں اگر خلط ملط ہے، ایمان میں لچک ہے، عقیدے میں لچک ہے، عقیدے میں شرک کی غلاظت ہے، عقیدے میں شرک کی گندگی ہے، عقیدے میں شرک کی ملاوٹ ہے، آپ کا نہ تو روزہ قبول ہے، نہ تراویح قبول ہے، نہ قیام اللیل کی عبادت قبول ہے۔ یہ پہلی شرط ہے ایمان۔ ایمان 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 یہ کوئی معمولی دولت نہیں ہے، بہت بڑی دولت ہے میرے بھائیوں۔ اور دوسری شرط احتساب۔ احتساب کا ایک معنی تو یہ ہے کہ ہم اور آپ جو پچھلی زندگی تھی ماہ رمضان سے پہلے، علماء سلف بیان کرتے جو پچھلی زندگی تھی رمضان سے پہلے، اس کا ہم محاسبہ کریں، جائزہ لیں، لیکن جائزہ نہیں لے رہے۔ کون محاسبہ کر رہا ہے؟ جو اپنے بہن کا حق مارا ہوا تھا وہ آج بھی مارے ہوئے روزہ بھی رکھ رہا ہے، جو اپنے بھائیوں کا حق دبایا ہوا تھا آج بھی دبائے ہوئے رمضان میں روزہ بھی رکھ رہا ہے، پہلی صف میں بھی تراویح میں ہے، جو اپنے پڑوسی کا حق دبایا ہوا تھا، جو کسی کی بےایمانی کیا ہوا تھا، جو کسی پر ظلم کیا ہوا تھا، جو کسی پر زیادتی کیا ہوا تھا، جو گناہ پہلے کر رہا تھا وہ آج بھی کر رہا ہے، اس گناہ کی حالت میں ہے، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ ہمارے روزے قبول، ہماری تراویح قبول، قیام اللیل کی عبادتیں قبول نہیں۔ نبی اکرم نے شرط لگا دی واحتسابا، اپنے گناہوں کا جو پچھلی زندگی میں ہے اس کا محاسبہ کرو اور ان گناہوں کو چھوڑ دو، فوراً چھوڑ دو۔ اور دوسرا جو نقطہ بیان کرتے ہیں علماء سلف وہ ہے واحتسابا کا، کہ اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے، آپ کے دل میں صرف اللہ کو خوش کرنا ہو، اور اخلاص بہت ضروری ہے۔ عبادتوں کے قبولیت کے لیے اخلاص بہت ضروری ہے۔ اگر اخلاص نہیں ہے تو اللہ کے وہاں کوئی بھی عمل قبول نہیں ہے، وہ چاہے کتنا بھی بڑا شہید ہو، شہادت کا درجہ پانے والا ہو، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اس شہید کو لے جاؤ جہنم میں گھسیٹ کے پھینک دو، اس نے اس لیے میری راہ میں لڑا تاکہ لوگ اسے بہادر کہیں۔ عالم صاحب کو لے جاؤ جہنم میں گھسیٹ کے پھینک دو، قاری صاحب کو پھینک دو، لوگوں نے تمہیں قاری کہہ دیا، لوگوں نے تمہیں فیاض کہہ دیا، بہت سخی تھے، بہت صدقہ کرنے والے تھے، بہت زیادہ دینے والے تھے۔ اللہ کہے گا ہم نے مال دیا تھا، دولت دیا تھا، کہاں خرچ کیا؟ بندہ کہے گا اللہ میں نے غریبوں پر، مسکینوں پر نچھاور کر دیا ساری دولت کو۔ اللہ کہے گا جھوٹ بول رہا ہے، اس کو لوگوں نے بڑا آدمی کہہ دیا، بڑا ساہوکار کہہ دیا، لے جاؤ اسے گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو، یہ اس لیے خرچ کر رہا تھا کہ لوگ ہمیں بہت بڑا آدمی کہیں۔ تو اخلاص واحتسابا، 2 شرط، ایمان اور احتساب۔ احتساب کا جو میرے بھائیو احتساب کی جو تشریح ہے جو علماء سلف نے کی ہے اس کو میں نے بیان کر دیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اپنے نفس کا محاسبہ کریں۔ یہ مہینہ دعا کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ذکر و اذکار کا مہینہ ہے، یہ مہینہ تلاوت کا مہینہ ہے۔
میرے بھائیو، امام زہری کہا کرتے تھے فَإِنَّمَا هُوَ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ، یہ قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے، اس لیے قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں نازل کیا ہے۔ یہ مہینہ اپنے گناہوں کو، اپنے خطاؤں کو یاد کر کر کے رونے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ آنسوؤں کے بہانے کا مہینہ اللہ کے سامنے۔ اور اگر ہم اور آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جنت میں جانا چاہتے ہیں، تو ہم اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے خوب روئے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا تھا، اے اللہ کے نبی، من نجات کس طرح ممکن ہے، کامیابی کس طرح ممکن ہے؟ نبی اکرم نے کہا، عقبہ جنت میں جانا چاہتے ہو، جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو، وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں کو، اپنے خطاؤں کو یاد کر کر کے خوب رو، خوب رو اپنے خطاؤں کو یاد کر کر۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عینان لا تمسہما النار، دو آنکھیں ایسی ہیں جنہیں جہنم کی آگ کبھی نہیں چھوئے گی، دو آنکھیں ایسی ہیں جنہیں جہنم کی آگ کبھی نہیں چھوئے گی۔ ایک وہ آنکھ عین بکت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ جس آنکھ سے اللہ کی خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے آنسو برسے، اللہ کی خوف کی وجہ سے آنسو نکلے۔ دوسری وہ آنکھ جو اسلام کی سرحدوں کی جاگ کر حفاظت کرتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ مہینہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونے کا مہینہ ہے، اپنے خطاؤں، اپنی غلطیوں کو یاد کر کے اللہ سے معافی مانگنے کا مہینہ ہے، توبہ کرنے کا مہینہ ہے، استغفار کرنے کا مہینہ ہے۔ اور توبہ کرنا، استغفار کرنا، یہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا طریقہ کار رہا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا ایھا الناس توبوا الی ربکم فواللہ انی لا اتوب الی اللہ عز وجل، اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کیا کرو، اس لیے میں کبھی بھی 100 مرتبہ سے کم توبہ استغفار نہیں کرتا ہوں۔ آپ امام الانبیاء ہیں، آپ 100 مرتبہ سے کم کبھی استغفار نہیں کر رہے ہیں، توبہ نہیں کر رہے ہیں۔ ہم 24 گھنٹے میں اللہ سے کتنی بار معافی مانگ رہے ہیں؟ ہم جیسے لوگوں کو، آپ سب کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، ماہ رمضان یہ عظیم مہینہ جو بڑی تیزی کے ساتھ آیا بھی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اس کی ہم اور آپ قدر کر لیں، قدر کر لیں، ایک شیڈول بنا لیں اپنی زندگی کا۔ ہم اور آپ سیریس نہیں دکھ رہے ہیں، سیریس ہونے کی ضرورت ہے، سیریس ہونے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، ایک شیڈول بنا لے عبادت کا، تلاوت کا، کہ نماز سے پہلے ہمیں کتنا وقت تلاوت کرنا ہے، پھر نماز کے بعد کتنی تلاوت کرنی ہے۔ کم سے کم آپ رمضان میں 2 بار تو قرآن کریم کی تلاوت کر کے ختم کر لیں، اور ایک شیڈول بنا لے زندگی میں، اس رمضان میں خاص کر کے، کہ 2 سے 3 آیت ہمیں قرآن کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ہمیں سمجھ کر پڑھنا ہے، کیونکہ جب قرآن سمجھے گے نہیں تو قرآن کی آیتیں ہمارے اوپر اثر انداز نہیں ہوگی۔ آج نماز تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، ہم اور آپ اہتمام کرتے ہیں، لیکن ہمارے اوپر قرآن کی آیتیں اثر انداز کیوں نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ ہم سمجھ نہیں رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، بہت سے لوگ ایسے بد نصیب ہیں اس ماہ مبارک میں کہ وہ آپ دیکھیے کہ جیسے پہلے تھے ویسے وہ آج بھی کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، تندرست ہیں، جوان ہیں، منہ میں گٹکا ہے، پان ہے، ہوٹلوں پر پردے لگا دیے گئے اور دکانداری بڑھ گئی ہے۔ مسلمانوں کی تعداد، بے روزے دار جو ہیں ان کی تعداد بڑھتی ہوئی جا رہی ہے، اور یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ صرف ہم نہیں کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں بس ہو گیا، ہم روزہ خود رکھیں، اور جو ہمارے دوست ہیں، احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، عز و اقارب ہیں، اگر وہ روزے سے دور ہیں، ہم ان کو تلقین کریں، ان کو سمجھائیں، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب کو بیان کیا کہ مجھے 2 آدمی آئے، دشوار چڑھائی پر لے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ دشوار چڑھائی پر مجھے دقت ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا، وہاں پر آگے آپ گئے، جہنمیوں کی چیخ و پکار کی آوازیں سن رہے ہیں۔ کہا یہ کون لوگ، کس کی آواز ہے؟ کہا جہنمیوں کی چیخ و پکار کی آواز ہے۔ کہا کہ آگے چلیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگ الٹے لٹکائے ہوئے ہیں، جن کے باچھیں چیر دی گئی ہیں، دونوں جبڑوں کو چیر دیا گیا ہے، خون بہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ رمضان کے مہینے میں دن میں کھایا پیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ لہٰذا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کو بتانے کی ضرورت ہے ان لوگوں کو جو اس بابرکت مہینے میں اپنی زندگی ویسے ہی گزار رہے ہیں جیسے پہلے گزارتے
فرماتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ماہ مبارک میں کثرت سے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔